ڈرامہ سیریل جاں نثار کی لاسٹ ایپیسوڈز آپ کو جلد ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ آنے والی ایپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کشمالہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ نوشروان دعا کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ اپنی آخری چال چلے گی اور دعا کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گی اور وہ دعا کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے مارنے کی کوشش کرے گی۔ نوشروان کے کہنے پر جعفر دعا کو جیل سے چھڑوا لائے گا اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن نوشروان کے اس فیصلے پر اس کے اماں سائیں اور بابا سائیں بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ نوشروان کو بہت باتیں سناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں دعا کو چھڑوانا نہیں چاہیے تھا، اس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، اسے پولیس کے حوالے ہی کرنا چاہیے تھا۔ کشمالہ بھی نوشروان کو یہی کہتی ہے۔ وہ نوشروان کو کہتی ہے کہ آپ کو دعا کو جیل سے نہیں چھڑوانا چاہیے تھا، اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے اس بات کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی۔ نوشروان کہے گا کہ دعا میری بیوی ہے، میں کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے اسے جیل سے چھڑوایا ہے اور بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں اب مزید کوئی بات نہ کریں۔ اماں سائیں اور بابا سائیں کہتے ہیں کہ نوشروان ہمیں صرف تمہاری جان عزیز ہے، تمہاری جان بچ گئی ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اب تم دعا کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اسے معاف کر دو یا اسے سزا دو۔ اور جب دعا اپنے گھر واپس جائے گی تو فضا اس کے ساتھ دوبارہ سے لڑنے لگ جائے گی اور اسے کہے گی کہ تم اس گھر میں دوبارہ کیوں آئی ہو، تمہیں تو وہیں رہنا چاہیے تھا، جتنا بڑا گناہ تم نے کیا ہے تمہیں اس بات کی سزا لازمی ملنی چاہیے تھی۔ لیکن دعا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ فضا کو کوئی جواب نہیں دیتی اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اور اگلے ہی دن دعا نوشروان سے ملنے کے لیے ہاسپٹل جائے گی، وہاں اسے جعفر مل جاتا ہے اور وہ اسے اندر جانے نہیں دیتا۔ وہ دعا سے کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ گھر واپس چلی جائیں، اس وقت آپ کا سائیں سے ملنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن دعا اس کی بہت زیادہ منتیں کرتی ہے، جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ نوشروان کو دیکھ لینے دو، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ جعفر دعا سے کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے ہاتھ کیوں جوڑ رہی ہیں، آپ ایک نوکر کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ وہیں پر بابا سائیں اور کشمالہ آ جاتے ہیں۔ بابا سائیں دعا سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا لینے آئی ہو، نوشروان کی جان بچ گئی ہے اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، لیکن بہتر ہے کہ اب تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ نوشروان کی زندگی میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کشمالہ بابا سائیں کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر دعا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ نوشروان جب گھر واپس آتا ہے تو اس کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، سب لوگ اس کی بہت زیادہ عزت افزائی کرتے ہیں اور کشمالہ بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن نوشروان سب سے پہلے گھر آ کر یہی سوال پوچھتا ہے کہ دعا کدھر ہے اور نہ ہی مجھے کوئی اس کا سامان نظر آ رہا ہے۔ نوشروان کی یہ بات سن کر کشمالہ اسے کہتی ہے کہ دعا تو اپنا سارا سامان لے کر چلی گئی ہے، دعا کا تو یہی پلان تھا کہ آپ تو مر جائیں گے تو اس کے بعد وہ سرفراز سے شادی کر لے گی۔ نوشروان کشمالہ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر جعفر آ جاتا ہے۔ نوشروان کشمالہ کو جانے کا کہتا ہے۔ جعفر نوشروان کو بتاتا ہے کہ ہاسپٹل میں دعا آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن بابا سائیں نے ان کو آپ سے ملنے نہیں دیا اور میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ آپ ابھی فی الحال گھر چلی جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ نوشروان کہے گا کہ اگر دعا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی تو کشمالہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ جعفر کہے گا کہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دعا بھی بہت زیادہ پریشان تھی، یہاں تک کہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ آپ سے ایک دفعہ ملنے دیا جائے۔ اتنی ہی دیر میں دعا نوشروان کو کال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، میں تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کو زہر کیسے دے سکتی ہوں، میں تو آپ کی جان لینے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ نوشروان دعا کو کچھ بھی نہیں کہتا اور فون بند کر دیتا ہے۔ نوشروان کو کشمالہ پر شک ہونے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر دعا گھر سے خود نہیں گئی تو کشمالہ نے ایسا کیوں کہا۔ اتنی ہی دیر میں کشمالہ کمرے میں آ جاتی ہے اور نوشروان سے کہتی ہے کہ آج میں یہیں رکوں گی، آپ کو ابھی بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ نوشروان کشمالہ سے جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جعفر میرے پاس ہے، اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں جعفر کو بول دوں گا۔ نوشروان کی یہ باتیں سن کر کشمالہ کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر دعا اس گھر میں نہیں ہے تو پھر بھی میری کوئی عزت نہیں اور نہ ہی نوشروان دعا کو کبھی بھی اپنی زندگی سے نکالے گا۔ اب وہ ایسی چال چلے گی کہ دعا کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دے گی اور وہ دعا کو مروانے کی کوشش کرے گی۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر دعا ایک دفعہ مر گئی تو نوشروان کو اسے بھولنا ہی پڑے گا۔